فرمایا نا ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قوم حضرت شعیب کو بھیجا، اور انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے اپنی قوم کے اندر جا کے کہا میری قوم اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہی تمہارا خدا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا اعلان ہے جو تقریباً کیا ہر نبی نے یہ اعلان کیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اپنے ناپ اور تول کے اندر کمی نہ کرو۔ ان کو اپنی قوم کو یہ درس دیا، یعنی مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کے بعد جو سب سے بڑی بات ارشاد فرمائی، کیا کہا؟ ان کے اندر جو کمی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی، اور فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم ایسا مت کرو کہ دوسرے کا حق کھا لو، ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو، اور جو رزق تمہیں حلال مل رہا ہوتا ہے تم کیا کرتے ہو اس کے اندر یہ حرام مال داخل کر دیتے ہو، دوسرے کا حق ہوتا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ انی اراکم، فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ بخیر، میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرے جا رہے ہو مجبوری کے طور پہ یہ سارا کچھ کرتے ہو، فرمایا میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، آسودہ ہوتے ہوئے بھی تم لوگ ایسا کام کرتے ہو، یعنی تمہارے پاس ہے بھی صحیح سب کچھ، اس کے باوجود تم جو غرباء کا مال کھاتے ہو، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، یہ حقیر مال کے لیے اپنے ضمیر کو مت خراب کرو، ضمیر کو مردہ مت کرو۔ اور انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم آسودہ حال ہو، اور تمہیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بجائے اس کے کہ تم جو اللہ نے دے رکھا ہے اس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے، تم تو اور لوٹنا شروع ہو گئے۔ لہذا کیا کر رہے ہو؟ یہ قوم کو لوٹنا بند کر دو۔ یہ آج بھی ہے، جس طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے اور کرپشن کے دروازے جس طرح کھلے ہوئے ہیں، مالک کائنات تو واضح طور پہ کرپٹ انسانوں کو اس بات سے منع کر رہا ہے، اور فرمایا کیا کہا کہ تم آسودہ حال ہو، تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود کرپشن ہے تمہارے اندر، تو پھر کیا ہے؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، فرمایا مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی ایک ایسا عذاب جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، پھر کیا کرو گے؟ دنیا میں بھی نشان عبرت بن جاؤ گے، اور آخرت میں تو ویسے بننا ہی بننا ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب سے کون تمہیں بچائے گا؟ اور یا قوم، اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا رکھو۔ یہ پھر کہا، پہلے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے، ایک نہ ایک دن ہو جائے گا، لہذا بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ ناپ اور تول جو ہے نا، میری قوم کے جتنے بھی مقتدر احباب تشریف فرما ہو، انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کا حق مت کھاؤ۔ کیوں؟ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے گھٹا کے مت دو۔ یہ اگر کرو گے، یعنی ان کی چیزیں اگر ان کو کم کر کے دو گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تم زمین میں فساد مچانے والے ہوں گے۔ گھٹا کر نہیں دو گے تو زمین میں فساد بھی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ مالک کائنات نے ہمیں ترغیب دی ہے اور کہا ہے کہ ایسا ہے۔ پہلے جو میں نے پڑھا صورت بنی اسرائیل سے، اور ادھر اللہ رب العزت نے ہماری ذہن سازی فرمائی، اور ادھر صورت ہود کے اندر اللہ نے کیا کہا کہ ایک قوم کو عذاب ہو چکا ہے اس بات پر کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا ہے، بہر صورت بچنا ہے۔ اگر نہیں بچیں گے تو دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ،
اللہ کا دیا جو تمہارے پاس بچ جائے خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین ہے تو۔ بات دراصل یہ یقین والی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں یقین ہے، مومن ہو، تو پھر اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے اس پر توکل کر لو، اس پر بھروسہ کرو۔ توکل بہت بڑی چیز ہے، یقین محکم بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو یہ نصیب کر دے۔ وما انا علیکم بحفیظ۔ فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہیں ہوگے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں تمہاری حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا۔ اور ایک حدیث پاک علماء بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، مالک کائنات قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔